بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ علامہ ابن تیمیہ کا بیان، رحمۃ اللہ کا بیان کہ اسباب و علل تجرباتی تیمیہ، صفحہ ہے 52۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 3 اور پیج ہے 52۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ آئینے جواں مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ علامہ ابن تیمیہ کا بیان کہ اسباب و علل تجرباتی ہیں۔ ہم نے جس پرواز پر مسئلہ علیت کی تشریح کی ہے، یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے الروح المنتقین میں جا بجا اس خیال کو ظاہر کی ہے۔ چنانچہ ہم یہاں اس کی تلخیص اس لیے درج کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آ جائے۔ کھانے کے بعد آسودگی، پینے کے بعد سیری، بدہی تجربات میں ہے۔ اسی طرح لذت وغیرہ کا احساس ہے۔ جب انسان اس کا احساس کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً ایک اثر پایا جاتا ہے، ایک اثر پاتا ہے۔ پھر جب بار بار اس شے کے احساس کے بعد وہی اثر پاتا ہے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہی شے اس اثر کا سبب ہے۔ اسی کا نام تجربیات ہے۔ قضایائے کلیہ کی اصل یہی تجربیات ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ مثلا جب ایک شخص کسی دوا کو استعمال کرتا ہے اور یہ پاتا ہے کہ اس سے فلاں مرض دور ہو گیا یا فلاں قسم کا نقصان ہو گیا، تو مرض کا اس سے پیدا ہو جانا یا زائل ہو جانا تجربہ ہے۔ یہی حال دیگر علام و لذات کا ہے جو مسموعات، مریات اور ملموسات سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو سونگتا یا دیکھتا ہے یا سنتا یا چکھتا یا چھوتا ہے، پھر نفس میں جو لذات کا احساس ہوتا ہے وہ وجدانیات میں سے ہے جن کو حواس باطن سے دریافت کرتا ہے۔ اس نفس میں جو اعتقاد کلی قائم ہو جاتا ہے تو اس جنس کے ہر فرد سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اس جنس کے ہر فرد سے علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ من قبیل تجربات ہیں کہ چونکہ حواس ظاہرہ و باطنہ سے شے کلی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ حکم کلی کا جو اعتقاد نفس میں قائم ہو جاتا ہے وہ حس اور عقل کے مجموعہ سے ہوتا ہے، اسی کا نام تجربیات ہے۔ ناظرین، اس کو ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ یعنی ویلاگ نمبر 4 کی صورت میں پیش کریں گے، کیونکہ سبجیکٹ تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روضے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ نسیم بطحا کہتے ہیں جنہیں شاہد کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں۔